السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کیوں 99% لوگ فجر کی نماز غلط پڑھتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی زندگی میں غربت، تنگی، پریشانیاں اور برکت کی کمی آتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، نماز تو سب پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے معاملے میں لوگ یا تو لاپرواہی کرتے ہیں یا اسے جلدی پڑھتے ہیں یا پھر بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حدیثوں اور قرآن کی روشنی میں اگر ہم فجر کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں رزق کی برکت، غربت سے نجات اور سکون عطا کریں گے۔ فجر کی نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور قرآن فجر کی نماز بے شک گواہی دی جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز کے وقت فرشتے موجود رہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ سوچیے، یہ وہ نماز ہے جس کی گواہی خود آسمان کے فرشتے دیتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یعنی پورے دن اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ سوچ لیجئے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، سونا، چاندی، دولت، مکان، گاڑی، سب مل کر بھی ان 2 رکعتوں کی برابر نہیں۔ نمبر 3، حدیث میں ہے، جو فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لوگ کہاں غلطی کرتے ہیں؟ نمبر 1، وقت کا خیال نہ رکھنا۔ بہت سے لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اور نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھو، یعنی اگر سورج نکل جائے تو فجر کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، سنت چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی فجر کی سنت نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف 2 فجر پڑھتے ہیں اور سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3، جلدی پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں لمبی سورہوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، مگر لوگ جلدی کل پڑھ کر ختم کر دیتے تھے۔ نمبر 4، نیت میں غلطی۔ نیت دل سے ہونی چاہیے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ نمبر 5، تسبیح اور دعا کا نہ کرنا۔ فجر کے بعد بیٹھ کر تسبیح کرنا اور دعا مانگنا بڑی افضیلت رکھتا ہے۔ جو شخص فجر پڑھ کر بیٹھا رہے اور سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے عمرہ اور حج کا ثواب ہے۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ۔ نمبر 1، وضو صحیح طرح کرنا۔ حدیث، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ نمبر 2 رکعت سنت پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ کوئی نماز اتنی پکی نہیں تھی جتنی فجر کی سنت۔ نمبر 3، 2 رکعت فرض پڑھنا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور لمبی سورہ جیسے سورہ بقرہ کی آیتیں یا سورہ کافرون۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یا سورہ لمبی جیسے سورہ یاسین۔ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کبھی سورہ سجدہ اور سورہ انسان پڑھتے تھے۔ نمبر 4، رکوع اور سجدہ پوری طرح کرنا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدہ پورا نہ کرنا۔ نمبر 5، تسبیح اور دعا کرنا۔ فجر کے بعد بیٹھ کر استغفر اللہ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا، سورج نکلنے تک بیٹھنا۔ حدیث، جو ایسا کرے اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ غربت کیوں آتی ہے؟ بھائی اور بہنوں، جب ہم فجر کی نماز چھوڑتے ہیں یا غلط طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ، یعنی صبح کا وقت رزق اور برکت کا وقت ہے،
اگر ہم اس وقت سوئے رہے اور نماز چھوڑ دے تو غربت اور پریشانیاں آتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے اپنے کاروبار میں برکت صرف فجر کی نماز کی وجہ سے دیکھی۔ جب بھی میں فجر چھوڑ دیتا کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا۔ دوسرے واقعہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ نصیحت۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز صرف 2 رکعت فجر فرض اور 2 رکعت سنت ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو، کاروبار میں نفع ہو، غربت اور پریشانیاں دور ہو، دل کو سکون ملے، تو کبھی بھی فجر کی نماز کو نہ چھوڑو اور اسے حدیث کے مطابق ادا کریں۔ دعا۔ اے اللہ، ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا، ہماری غربت اور پریشانیاں دور کر، ہمارے کاروبار اور گھروں میں برکت عطا کر، ہمارے دلوں کو روشنی دے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔